اور پھر لیکن سوچنے لگے چلیں یہ تو ایک میرا پہلا امپریشن ہے، لیکن یہ معاشرے میں، یہ ہماری سوسائٹی میں، یہ ہمارے ماحول میں کیا تبدیلی برپا کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی کو بٹھایا، ان کے چہرے پر نظر ڈالی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، تمہاری عمر لمبی ہوگی، اور اس لمبی عمر کے ساتھ تم دیکھو گے کہ تمہارے گاؤں کی عورت خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے گی اور محفوظ و مامون واپس جائے گی۔ حضرت عدی نے یہ بات سنی تو چونک گئے، عورت آئے گی، محفوظ و مامون واپس جائے گی، یہاں تو مرد غیر محفوظ ہیں، راستے یہاں تو گھر غیر محفوظ ہیں، کیا تبدیلی آ جائے گی، کیا انقلاب، زمین آسمان گویا بدل جائیں گے۔ خیر سن لیا انہوں نے۔ دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اے عدی یہ جو قیصر و کسریٰ ہیں، اس وقت کے روس اور امریکہ، اگر آج کی زبان میں بات کروں، ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ یہ جو کلمہ ہے، یہ جو دین اسلام، یہ اس طرح آ رہا ہے کہ یہ قیصر و کسریٰ سرنگوں ہو جائیں گے اور ان کے محلات اور ساز و سامان تمہارے زیر استعمال ہوگا۔ حضرت عدی نے یہ بھی سن لیا، سوچتے رہے اچھا کیسے ہو جائے گا۔ تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اور اے عدی تم دیکھو گے وہ وقت بھی آئے گا لوگ زکوٰۃ لیے ہوئے پھریں گے، زکوٰۃ لینے والا نہ ہوگا، غربت مٹ جائے گی۔ حضرت عدی حیران اور پریشان کہ اچھا گویا انقلاب شخصیت اور انسانوں میں وہ تبدیلی جس کا تذکرہ حضرت عدی کی بہن نے کیا تھا، اور معاشرے اور ملک میں ایسی تبدیلی جس کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن ابھی مشاہدے میں نہیں آیا۔ لیکن تلک الایام نداولھا بین الناس، دن گردش کرتے رہے، بالآخر وہ وقت آیا کہ لوگوں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص مسجد میں بیٹھا ہوا لوگوں سے کہہ رہا ہے لوگوں ذرا میرے قریب آؤ۔ لوگ اس کے قریب گئے تو اس نے کہا لوگوں مجھے پہچانتے ہو، میں عدی ہوں عدی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عدی میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں تمہاری عمر لمبی ہوگی، اور آج تم مجھے دیکھ رہے ہو، میرے سارے بال سفید ہو گئے ہیں، میرے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، میری بھویں لٹک گئی ہیں، میرے جسم پہ جھریاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن میں اب تک جی رہا ہوں، حیات ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی، اور اس لمبی عمر کے ساتھ تم تین باتیں دیکھو گے۔ پہلی بات تو ویسے میں دیکھ چکا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ پر بٹھا دیا اور خود زمین پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے مجھ سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی تمہارے گاؤں کی عورت آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، محفوظ و مامون واپس جائے گی۔ اور میں سوچ رہا تھا عورت، یہاں تو مرد غیر محفوظ ہیں، راستے یہاں تو گھر غیر محفوظ ہیں، عورت آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، واپس چلی جائے گی۔ اور پھر انہوں نے کہا میرے گاؤں اور خانہ کعبہ کے درمیان ایک ڈاکوؤں کا قبیلہ رہتا ہے، وہ کہاں چلا جائے گا، وہ کیا اپنی عادت چھوڑ دے گا؟ اور پھر ایک شکر کی ٹھنڈی سانس بھر کے کہا لوگوں اس وقت تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میری عقل قبول نہیں کر رہی تھی، لیکن لوگوں تم نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا، یہ عظیم الشان انقلاب دیکھا کہ میرے گاؤں کیا دور دراز کی خواتین آتی ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا، محفوظ و مامون واپس چلی جاتی ہیں خواتین۔ اور میں ذرا ٹھہر کر آج کی دنیا میں 2022 کے اکتوبر کی طرف آتا ہوں، ترقی یافتہ دنیا ہے، چکا چوند، سائنس، ایجادات، انکشافات، فوج، پولیس، مانیٹرنگ کا پورا نظام ہے، کیمروں سے شہر کے شہر بسے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت کوئی جگہ ایسی ہے اس روئے زمین پر جہاں عورت محفوظ ہو گئی ہو؟ امریکہ سب سے زیادہ باوسائل، طاقتور، سب کچھ رکھنے والا، وہاں جنگ اخبار کراچی میں نے خبر پڑھی تھی کہ امریکہ میں ہر منٹ پہ 25 عورتوں کی عزت لٹتی ہے، ہر منٹ پہ 25، تو 1 گھنٹے 60 منٹ میں کتنی ہو گئی، اور ایک دن 24 گھنٹے میں کتنی ہو گئی؟ عورت کا
कमजोर होती है। इसकी हिफाजत अगर पूरा निजाम न करे तो फिर यही होता है जो अमेरिका में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, रूस में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। हर जगह औरत, कमजोर औरत गैर महफूज हो गई है। लेकिन कोई जगह इस वक्त ऐसी नहीं, ये इनका निजाम, ये इनकी फौज, ये इनकी पुलिस, ये इनका सारा मॉनिटरिंग का निजाम औरत की हिफाजत नहीं कर सकता। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या निजाम था वो, कि जाहिली माशरे में ऐसा निजाम आ गया कि औरत तन्हा सफर कर सकती थी दिन और रात में, अल्लाह के अलावा किसी का खौफ न था, महफूज व मामून हो गई थी। क्या इनकलाब था। और फिर खवातीन को जो मकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, वरना तो औरत का क्या मकाम था। वो जो कुरान में ही है, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, जिंदा गाड़ी हुई बच्ची से पूछा जाएगा। बच्ची को जिंदा गाड़ देते थे, बास कबीले ऐसे थे। और कुरान कह रहा है अल्लाह ताला कि उस जिंदा गाड़ी हुई बच्ची से पूछा जाएगा, तुम्हें किस जुर्म में कत्ल कर दिया गया, जिंदा दरगोर कर दिया गया। आज जिंदा दरगोर उस तरह तो नहीं करते, लेकिन औरत को ऐसा बेकीमत कर दिया है। मैं जानता हूं ऐसे ममालिक इस दुनिया में मौजूद हैं। ये जो अभी हमारे यहाँ बकरीद गुजरी, मंडियां लगी, गाय मंडी और बकरा मंडी और ऊंट मंडी, औरतों की मंडियां लगती हैं। शोकेस में सजा सजा कर बेचा जाता है। कपड़े नाम की चीज उनके जिस्म पर नहीं छोड़ते और बेचते हैं। ये मगरबी, ये तरक्की याफ्ता। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो हजरत अदी कहते हैं कि ऐसी तब्दीली हमने देखी कि औरत महफूज हो गई है, माँ के कदमों तले जन्नत आ गई है, मर्द की इज्जत और वकार की अलामत गोया औरत हो गई है। तो कहने लगे ये तब्दीली ये होती है, इनकलाब ये होता है। ये नहीं होता नारे लगाए जाएं और अपने जलसों में खवातीन की बेइज्जती हो रही हो, खवातीन पर झमघटे और जुलूस झपट रहे हों। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीबोगरीब लीडर थे। लीडरी देखना हो ये है, रहबर और रहनुमाई जो नारा हम लगाते हैं, रहबर और रहनुमा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं की रहबरी और रहनुमाई कायम होनी है। ये हमारे लोग बहुत इधर उधर, कभी इस कंटेनर के पीछे, कभी उस स्टेज के नीचे, कभी इस जलसे में, कभी उस जुलूस में। और इनकी कैफियत ये है, जाता हूं थोड़ी दूर हर एक राह रोक के साथ, पहचानता नहीं हूं अभी राहबर को मैं। राहबर कौन है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका, जो क़यामत तक के लिए अहले ईमानी नहीं सारी इंसानियत के लीडर हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि लोगों, तुमने भी देखा और मैंने भी देखा, क्या तब्दीली, औरत महफूज हो गई। फिर दूसरी बात, हज़रत अली ने फरमाया कि मुझसे कहा गया था ये कैसर व किसरा, ये रूम ईरान के बादशाह, इनकी कमर तोड़ दी जाएगी, इनका साजो सामान तुम्हारे देर इस्तेमाल आएगा। मैं सोच रहा था अजीब मजाक हो रहा है, ये हो जाएगा। लेकिन फिर अपने कमजोर से हाथों को उठाया, जो कांप रहे थे, लरज रहे थे बुढ़ापे की वजह से। कहा उस वक्त तो मेरी समझ में ना आता था, लेकिन जब कैसर और किसरा के महल फतह हो रहे थे, मेरे ये हाथ थे जो साजो सामान समेट रहे थे, मेरे ये हाथ थे जो फतह में शरीक थे। वो जो इंसानों को अपना गुलाम और खुद को इंसानियत का खुदा समझते थे, उनकी कमर तोड़ दी गई। और फिर ये कैफियत हो गई कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। और फिर ये नहीं हुआ कि वो बादशाह खत्म हुआ, कैसर व किसरा गया, तो नौजुबिल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अपनी बादशाहत कायम कर दी, महलों पे कब्जा करके खुद उस महल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्मरानी की, अजीबोगरीब हुक्मरानी की। तो जो किसी शायर ने कहा, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। अजीबोगरीब बादशाहत थी, फकीराना बादशाहत, खजूरों के छप्पर के हुजरे का बासी, चटाई पे रातें बसर करने वाला। तब्दीली इसका नाम है,
انقلاب اس کا نام ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ لوگوں تم نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ قیصر و کسریٰ ختم ہو گئے اور اس کے بعد کوئی دوسرا قیصر و کسریٰ نہیں، ایک نیا طرز حکومت گویا رائج ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ لوگوں تیسری بات مجھ سے یہ کہی تھی کہ تم دیکھو گے کہ لوگ زکوٰۃ لیے ہوئے پھریں گے، زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ میں سوچتا تھا اچھا یہ ہو جائے گا، لیکن فرمانے لگے لوگوں دیکھ رہے ہو تم، وہ وقت بس آ گیا ہے کہ لوگ زکوٰۃ لیے ہوئے پھریں گے اور زکوٰۃ لینے والا نہ ہوگا۔ تبدیلی، انقلاب، یہ اور وہ وقت آیا کہ لوگ ریاست کے اندر زکوٰۃ لیے ہوئے پھر رہے ہوتے تھے کہ کوئی مستحق مل جائے، کوئی غریب مل جائے، زکوٰۃ لے لے۔ غربت مٹ گئی تھی۔ آج ہے کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا معاشرہ؟ یہ وہ پیغام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام اور دعوت لے کر آئے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو محفوظ کر دیا ہے۔ ایک تو قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، اور دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور سیرت کے حوالے سے کون سی چیز ہے جو موجود نہیں ہے؟ یعنی اگر میں کہوں ناخون کاٹنا، اور ناخون کاٹنا ہی نہیں، پہلا کون سا اور دوسرا کون سا اور تیسرا کون سا، اور 10 کی 10 ہاتھ کی انگلیوں کی ترتیب موجود ہے، اور پیروں کی کیا ترتیب تھی وہ موجود ہے۔ ایک ایک چیز موجود ہے۔ اور تو اور لیٹتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، اور کیا کھاتے تھے۔ اور ویسے ہی میں اپنے نوجوانوں سے عرض کروں کہ آپ اچھے دور میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں تو مارکیٹ میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میرے بچپن میں شہد اس طرح نہیں تھا، کلونجی کی یہ کیفیت نہیں تھی، یہ جو زیتون ہے اس کا یوں تذکرہ نہیں تھا، کھجور، اور تو اور آج آپ دیکھیں اونٹنی کا دودھ، جگہ جگہ اونٹنی کھڑی نظر آتی ہے۔ پوچھو یہ کیا؟ کہاں اونٹنی کا دودھ لے لو، فری میں بانٹ رہے ہو۔ کہیں گے 800 روپے کلو۔ ارے بھائی 800 روپے کلو؟ کہیں گے بڑی صحت بخش اور بڑا صحت کا ضامن یہ دودھ ہے۔ غذا یہ کس کی تھی؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو آج تو انسان کو فزیکلی فٹ رکھنا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کر لے، طریقہ اختیار کر لے، فزیکلی فٹ ہو جائے گا۔ اور یہ معاشرہ اور یہ ہماری ریاست یہ فٹ کیسا ہوگی؟ میں نے تو عرض کیا کہ پاکستان نہیں، امریکیوں کو بھی ضرورت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ صرف تبرک نہیں ہے، تقدس نہیں ہے۔ جو پیغام، جو نظام آپ لے کر آئے، امریکی عورت اس کی محتاج ہے، بیچاری پر کیا ظلم، کس طرح عزتیں لوٹی۔ پاکستان ہر پہلو سے یہ ساری دنیا اس کی محتاج اور ضرورت مند ہے۔ تو اس پہلو سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام، نظام رحمت لے کر آئے، اس کے بغیر یہ دنیا سنور کے دکھا دے، ٹھیک ہو کر دکھا دے، جرائم ختم کر دے، عورت کی عزتوں کو محفوظ کر دے۔ کر سکتے ہوتے تو کر دیتے۔ یہ جو صدی گزری ہے ابھی 20ویں صدی، ایٹم کی صدی، سائنس کی صدی، تعلیم کی صدی، ایجادات کی صدی، لیکن یہی وہ صدی ہے تاریخ انسانی کی سب سے تباہ کن صدی۔ ساری انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ ہلاکتیں اس صدی میں ہوئی۔ 2 عالمی جنگیں ہوئی ہیں، کروڑہا انسان مارے گئے، سب سے زیادہ خودکشیاں اس عیش اور ہالی ووڈ اور ڈزنی لینڈ کی صدی میں ہوئی ہیں، سب سے زیادہ نفسیاتی مریض اس صدی میں ہے، سب سے زیادہ سکون بخش غذاؤں اور نشے کا استعمال اس صدی میں ہوا، سب سے زیادہ جرائم اس صدی میں ہوئے۔ ترقی، ہم ترقی کر رہے ہیں، نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، رحمت کا وہ نظام جس کے بغیر انسانیت سنبھل نہیں سکتی، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کر دیا ہے، یہ کیا ریکارڈ قائم کیا ہے؟ گینز بک کے لیے ریکارڈ یہ ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثال ایسی ہے جیسے یہ 2 انگلیاں،
یہ فرما کر آپ نے شہادت کی انگلی اور برابر والی انگلی اٹھائی اور پوچھا ان دونوں کے درمیان کوئی چیز ہے؟ اور پھر فرمایا جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کچھ نہیں ہے، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی ہدایت کا منبع اور مرکز نہیں، قیامت تک کے لیے ہدایات میری ہی چلیں گی، قیامت تک کے لیے۔ تو قیامت کے قریب کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات دوبارہ زندہ ہوں گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بڑھ رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتابیں تو ریکارڈ کتابیں آپ کی سیرت پہ آ گئی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ بالآخر میرا یہ نظام بھی قائم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا دور ہے، دور نبوت، کچھ عرصے رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی، نبوت کے طریقے کی خلافت۔ اور کیا ہوتی ہے وہ؟ ایسا آئیڈیل نظام کہ آج صدیاں گزر گئی ہیں اور میں آپ سے پوچھوں خلفائے راشدین کتنے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے 5000، آپ کا یہ بھی جواب نہیں 500 ہیں، 50 بھی نہیں ہے، 1 درجن بھی نہیں ہے، 4 یا 5۔ آپ پوچھوں کہ یہ کیا یہی مسلمان بادشاہ تھے؟ کہنا نہیں، مسلمان بادشاہ تو ہزاروں لاکھوں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ آئیڈیل اور مطلوب نظام ہے جو اسلام کا تھا۔ یہ وہ نظام آج بھی ہماری ذہنوں میں محفوظ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خلافت علی منہاج النبوہ کچھ عرصے رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بادشاہتیں ہوں گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبر کا نظام ہوگا، سختی کا، شکنجے کسے ہونے کا۔ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے فلسطین کو دیکھ رہے ہیں، کشمیر کو دیکھ رہے ہیں، ہندوستان میں نظر آ رہا ہے، برما، اراکان۔ اس سے پہلے ترکی میں کیا کیفیت تھی؟ اذانوں پر پابندی تھی، مساجد میں تالے لگے ہوئے تھے اور خواتین سر پر اسکارف نہیں لے سکتی تھی۔ کہتے ہیں آزادی، ایسی پابندی تھی کہ سر پر اسکارف خاتون، اور ایک خاتون سر پر اسکارف لینے والی پارلیمنٹ کی رکن الیکٹ ہو گئی، اور جب وہ حلف پڑھنے پہنچی تو اس کو کہا گیا یہ جو تمہارے سر پہ چادر ہے پہلے اس کو اتارو پھر ہماری اسمبلی کا حلف لو۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے اس چادر کے ساتھ لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، تمہاری جمہوریت، اس کے پورے تقاضے میں نے پورے کیے ہیں، لیکن تم کہتے ہو حلف نہیں پڑھنے دیں گے۔ لوگوں نے کہا نہیں، یہ ترکی سیکولر ملک ہے، یہاں اسلامی شاعر کے ساتھ تم حلف نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن وہ عورت کمال کی عورت تھی، اس نے کہا اچھا تم نے مجھے سمجھ رکھا ہے کہ میں تمہاری اسمبلی کی ممبری کے لیے یہ سر کا بظاہر ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ میرے نزدیک اتنا قیمتی ہے کہ میں تمہاری اسمبلی کو ٹھوکر مارتی ہوں اور میں سر سے چادر نہیں اتاروں گی۔ وہ نکل گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ آج وہ عورت دنیا سے گزر نہیں گئی، یہ حیات ہے، ملیشیا کے اندر ترکی کی سفیر ہے، اور اس کی بیٹی طیب اردگان جو ترکی کے صدر ہیں اس کی ترجمان ہے۔ دونوں سر پہ اسکارف لیتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں ترکی میں یہ کیفیت تھی۔ افغانستان کو آپ نے دیکھا، پہلے روس کا قبضہ ہوا، پھر امریکہ کا قبضہ ہوا، لیکن جبر دونوں جگہ اور ٹوٹ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بالآخر یہ جبر کا نظام بھی رخصت ہوگا، اس جبر کا چولہے بھی گریں گی اور یہ عمارت بھی ڈھہ جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب جبر کا نظام بھی ختم ہو جائے گا، جو میں عرض کروں یہ چل رہا ہے آج کل، یہ جو چاروں طرف اپنے مسلمان ممالک کا بھی جائزہ لیں، جبر کی ایک کیفیت ہے۔ مصر کی جیلیں اہل ایمان، تہجد گزار، حفاظ قرآن ان سے بھری ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبر کا دور بھی گزر جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ یہ جو خلافت علی منہاج النبوہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے، اس لیے محفوظ ہے کہ وہ جب نظام قائم ہوگا تو کوئی یہ نہ کہے پتہ نہیں چلا، ہمارے تو ذہنوں میں موجود ہے، ہمارے ذہنوں میں رچ اور بسی ہوئی خلافت راشدہ ہے، اور پھر اس کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ آپ کہیں گے آثار کیا؟
علامہ اقبال نے تو ذرا پہلے دیکھ لیا تھا کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ سورج اب مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، یہ جو مغرب کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ تو یہ آثار کیا ہیں؟ آپ دیکھیں، شاعر اسلام، کیا قرآن کم ہوا ہے؟ یہ رمضان آ کر کیا بتاتا ہے؟ قرآن بڑھ رہا ہے، حفاظ قرآن بڑھ رہے ہیں، تراویح سننے والے بڑھ رہے ہیں، اور تراویح کی سماعت بڑھ رہی ہے۔ یہ کیا نمازیں کم ہو رہی ہیں؟ نمازیں بڑھ رہی ہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں ہمارے دوست جو 25 سال پہلے گئے تھے، کہتے ہیں اس وقت گنتی کی چند مساجد تھی، آج تو سینکڑوں ہزاروں مساجد ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ نمازیں بڑھ رہی ہیں، حج اور عمرہ بڑھ رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا، اور یہ میں کوئی پرانی بات نہیں، میں نے پہلا عمرہ شاید 84-85 میں کیا، خانہ کعبہ میں سناٹا تھا، یعنی اتنا کہ ہر طواف کو میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ حجر اسود کو بوسہ دیا، لوگ ہی نہیں ہوتے تھے۔ لیکن آج اوہو، خانہ کعبہ کو دیکھنا مشکل ہے، اتنا رش۔ حج اور عمرہ بڑھ رہا ہے۔ یہ خواتین، ان کے اندر پردہ کم ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے؟ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ٹی وی کچھ دیکھ کے لگتا ہے کہ سب بے پردگی بڑھ، ایسا نہیں ہے۔ کراچی یونیورسٹی میں 60% سے زیادہ طالبات پردہ کرتی ہیں۔ جتنے سرویز آئے ہیں، پاکستان میں 50% سے زیادہ خواتین پردہ کرتی ہیں۔ یہ جو مغربی دنیا ہے، وہ پابندی کس چیز پہ لگا رہے ہیں؟ پردے پر۔ ان سے پوچھو کیوں پابندی لگاتے ہو؟ تم تو کہتے ہو آزادی ہو، تم تو کہتے ہو کپڑے اتارنے کی آزادی۔ کہتے ہیں کپڑے اتارنے کی تو آزادی ہے، سر ڈھکنے کی آزادی نہیں ہے، سر چہرہ ڈھکنے کی آزادی نہیں ہے۔ تو تمہاری تہذیب، تمہارا میڈیا مقابلہ کرے۔ کہنے لگے وہ تو مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمارا قانون مقابلہ کرے گا۔ اور قانونی طور پر پچھلے 1 سال میں 1 درجن کے قریب مغربی ممالک ہیں جہاں پردے پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے شاعر اسلام بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر نوجوان ان کے پاس ہیں، اور یہ نوجوان، یہ سارے شاعر اسلام، ان سب کا بالآخر سنگم ہونا ہے، اور یہ نوجوانوں کو بالآخر سمجھ میں آ جائے گا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہ ہے اجالے کا راستہ، روشنی کا راستہ، اور وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی ہے سب دنیا کے درباروں میں۔ حالات اس طرف آ رہے ہیں، حالات اس طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالآخر خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی۔ اور میرے قابل احترام بزرگوں اور میرے قابل احترام انتہائی خواتین، یہ جو آنے والے حالات ہیں، علامہ اقبال نے تو ذرا پہلے دیکھ لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اس لیے میرے قابل احترام بزرگوں، قرآن محفوظ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ہر پہلو محفوظ ہے، اس لیے کہ بالآخر یہی قرآن اور یہی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے نتیجے میں دنیا کے مسائل، پریشانیاں اور دکھ دور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اس پوری بستی کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اور اس پروگرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق، محبت ہم میں پیدا کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی کی لگن پیدا کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام رحمت، اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔